اللہ اللہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیوں خطبہ اردو میں رکھا؟ اسی لیے رکھا کہ اردو میں یاد رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں 60 برس سے. 60,000 تقریریں تو ہو چکی ہوں گی، لسٹ بنی تو موجود ہے. میں نے یہ کیا کہ جو مجلس ہوئی اس کا پرچہ میں نے رکھ کے البم میں لگا دیا. جو اشتہار آیا کہ البم پر، اتنے البم ہیں اشتہاروں کے، اخبارات کے، اور مجلس کے پرچوں کے 40 البم ہیں، اتنے اونچے، الماریاں بھری ہوئی ہیں. کیوں رکھا؟ اس لیے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ جب لکھنؤ میں کوئی مجلس ہوتی تھی تو اس کا پرچہ ناصر الملت کتب خانے میں رکھواتے تھے، تو وہاں ہر مجلس کی تاریخ مل جاتی ہے، کس عالم نے کس تاریخ پہ پڑھا تھا. تو میں نے اپنا البم بنایا تاکہ میں الٹ کے دیکھوں کہ کس کی مجلس کب کس سن میں کس تاریخ پہ پڑھی، چھپی ہوئی موجود ہو، کوئی مکرے نہ. تو اب اس وقت سے پڑھ رہا ہوں کہ جب امام باڑے نہیں بنے تھے، پلاٹ لے لیے گئے تھے، میدان تھے، شامیانہ لگا کے مجلس ہوتی تھی. یہ جو جاوید مرزا صاحب کے یہاں کا امام باڑا ہے، اس میں پڑھا میں نے بات. پہلے وہ میدان تھا. وہ جو کینیڈا چلے گئے تمہارے عزاداریہ کے صاحب بیاس شفق، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے BA میں اس زمانے میں، اس کے بعد انہوں نے PhD کیا. تو ان کا جو یوم ازا ہوتا تھا وہ دن میں ہوتا تھا، اتوار کے دن. تو اس میں 3 ذاکر پڑھتے تھے، مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب اور فاتح ٹیکسلا بشیر صاحب. اب اتنے جونیئر کے ساتھ ایک میرا بھی نام ہوتا تھا. بابا یہ بچے مجھ سے اب مقابلہ کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہاں بشیر صاحب کے ساتھ پڑھا ہے، رشید ترابی کے ساتھ پڑھا ہے، ذوالفقار علی شاہ کے ساتھ پڑھا. اب کہاں یہ اتنے بچے جو ہمارے سامنے پیدا ہوئے، یعنی جب کہ 1980 میں ہم یہاں مختار نامہ پڑھ رہے تھے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب وہ 30 سال کا ہے، 32 سال کا ہے، اور وہ آ کے کہہ رہا ہے ضمیر اختر. کیا کروں؟ کیسا زمانہ آ گیا. سینئر جونیئر کسی چیز کا احترام سب ختم ہو کے رہے. اچھا چلیے، خوش رہیے اسی بھی عالم. میں تو سب کی ہی تعریف کرتا ہوں. نہ کیجیے آپ، نہ دیجیے آپ. تو اب پرچے رکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ آ کے دیکھ لیجیے کون سا کیا. ابھی میرے پاس امریکہ سے ابھی ایک میسج آیا. یہ برمودا پہ آپ نے تقریر کتنے برس پہلے کی تھی؟ ایک بحث ہو گئی ہے. میں نے کہا 40 سال پہلے. برمودا کی تقریر 40 سال پہلے، اس کے بعد دوبارہ کی، اس کو بھی 20 سال ہو گئے رضویہ میں، ظہور امام مہدی میں دوبارہ کی. اور یہاں جب تفسیر شروع ہوئی تو 3 سال مسلسل اسی تفسیر میں برمودا امام پہ جب تقریریں ہوئیں تو برمودا ٹرینگل پہ تقریریں ہوئیں. بہت سے موضوع میرے اپنے دیے ہوئے ہیں. کوئی یہاں نہیں جانتا تھا جعفر جین کون ہے. چونکہ ہم لکھنؤ سے آئے تھے تو ہم وہاں سے میٹر لے کے آئے تھے. پاکستان کا میٹر الگ تھا، لکھنؤ کا الگ تھا. میں نے بچپن میں وہاں جو سیکھا تھا وہ یہاں لے کے آیا، پھر اپنے مطالعے سے جو نیا پڑھا تو وہ میں نے پیش کیا. تو اب سب یہ کہتے ہیں جعفر جین، تو ہم بھی جانتے تھے. اچھا وہ اتنے آگے بڑھ گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا. ارے بھائی پڑھ میں رہا ہوں، موضوع میرا، آپ نے ان کا انتقال کرا دیا. انہوں نے تو وعدہ کیا تھا امام حسین سے کہ جب تک زندہ رہوں گا عزاداری کروں گا. امام حسین نے کہا تھا تم امام مہدی کے ظہور تک عزاداری. انہوں نے انتقال کرا دیا. ابھی کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ کب ان کے جنازے میں یہ مولانا گئے جو انتقال کی خبر دے. ہمارے پاس انتقال کی خبر نہیں آئی. جعفر جین زندہ ہیں، جب تک ہم پڑھیں گے تب تک وہ زندہ، اور اس کے بعد بھی وہ امام مہدی تک زندہ. اسی طرح برمودا، حضرت علی کے فیصلے، یہ سارے موضوعات ہمارے دیے ہوئے ہیں. اب لوگ اکڑ اکڑ کے پڑھ رہے ہیں اور اسی کو پوسٹ بنا بنا کے دوسروں کے ناموں سے ڈال رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں. اور پھر ہم کہہ چکے ذل رضا شعر پڑھیں، محب فاضلی صاحب شعر پڑھیں، جاوید مرزا صاحب شعر پڑھیں. کوئی اگر اپنی منقبت پہ ان کا شعر ڈال لے گا اور ہوا ہے ایسا، اور ہوا ہے ایسا، تو یہ فوراً دعویٰ کریں گے یہ شعر میرا. کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اخبار نے اوپر لکھ دیا کہ یہ شعر اقبال کا ہے، اور جناب لاہور میں وہ شاعر رہتے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ شعر میرا ہے.
مقدمہ چلا، وہ جیت گئے، اس لیے کہ اقبال کے کلیات میں یہ شعر نہیں ہے، اور شعر پھر انہی کے نام سے اخبار میں لکھا جانے لگا۔ تو شعر کی لڑائی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ غلط، وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، روشنی نہ رہی، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، بحث اٹھی کہ یہ شعر میں الف جو ہے وہ گرا ہے، وہ آئے بزم میں، اتنا تو امیر نے دیکھا، امیر مینائی کا شعر ہے، الف نکالا گیا، امیر لگایا گیا، حذف کیا گیا، ایک بحث تھی، ان کا یہ شعر امیر مینائی کا، ان کا نہیں میر تقی میر کا، ان کا نہیں فلانے کا فلاں، تو چلیے بحث ہوتی ہے، کاش ہمارے سننے والے یہ بھی بحث کر لیتے، یہ نکتہ ضمیر اختر کا ہے، نہیں ہوگا، شعر کی بات اور ہے، نکتے کی بات اور ہے۔ لیکن یہ کہ اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی بہت کچھ ایسا ہے جو نہیں پڑھ رہا۔ کیوں بھائی، کامران کہاں گئے؟ کامران صاحب کہاں ہیں؟ ہاں کہاں بیٹھے؟ کامران صاحب رات آئے تھے، کئے بجے آئے تھے؟ میرے خیال میں 4:30 بجے صبح آئے تھے اپنے ہوٹل سے ہو کے۔ بحث نکلی کہ علی کی دشمنی کی پہچان کیا، دشمن کیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ممبر پہ نہیں پڑھ سکتے، لڑائی ہو جائے گی۔ تو پھر القطرہ کتاب آیت اللہ مستنبت کی نکال کے پہلی جلد ان کو دکھائے، ان کے ساتھ اور حضرات بھی تشریف فرما تھے، میں نے دکھائی، اور میں نے صفحہ 35 ہے نا، یاد ہے 35 پہ وہ حدیث لکھی ہے کہ 13 عیب جس میں ہوں گے وہ ولایت علی کو نہیں مانے گا، وہ علی کا دشمن ہوگا اور علی کی برائی کرے گا۔ اب بھائی حدیث اس میں لکھی ہے، کتاب بازار میں ہے، اس میں جا کے دیکھ لیجئے، ہم ممبر پہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طرح ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو ہم مجلس میں نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کتاب ضرور پڑھا کیجئے اور پڑھ کے اپنے دل میں رکھیے۔ بس یہ تک اس میں لکھا ہے کون کون سی زمینیں علی کی دشمن ہیں، کن کن زمینوں نے ولایت علی قبول نہیں کی، کن جانوروں اور پرندوں نے نہیں قبول کیا۔ ہر مخلوق میں 2 حصے ہیں، ایک نے قبول کیا، ایک نے نہیں قبول کیا۔ زمین کے لیے پوچھا گیا کہ جس زمین نے ولایت علی قبول کیا اسے زرخیز بنا دیا، جس نے ولایت علی قبول نہیں کیا اسے پتھریلی بنا دیا، بنجر بنا دیا، اس میں دانہ نہیں اگ سکتا۔ حدیث معصوم۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، فضائل علی تھوڑے سے نہیں ہیں کہ ختم ہو گئے ہوں، ختم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ سن لیجئے۔ اللہ نے کہا کہ ساری تعریف ہماری ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہماری ہے، ہر چیز کے خالق ہم، بنانے والے ہم، پوری دنیا ہماری، ساری مخلوق ہماری۔ اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کیا ہے، بس اللہ کی طرف سے فیصلے کا انتظار کرتے رہے ہم 1400 برس سے۔ ہم تو مباہلے کی طرح ہیں کہ آیت آ جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے بھئی فیصلہ ہم سچے جھوٹوں کا کر دیں گے، تو ہم ابھی تک مباہلے میں بیٹھے، ہم مباہلے میں بیٹھے ہیں چپ چاپ۔ اب مقابل بھی چپ ہی بیٹھا رہے، جھگڑا نہ کرے، فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ اس نے امام صادق علیہ السلام سے آگے کہا مولا ہے تو میرا دوست، میں کہتا ہوں علی کی شان میں یہ آیت آئی، کہتا غلط ہے ہی نہیں، کچھ حوالہ دے دیتا کہ یہ لکھا ہوا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، نہیں یہ بھی نہیں، میں علی کا معجزہ سنا، کہتا یہ بالکل نہیں، غلط ہے، میں کوئی واقعہ سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، کہتا غلط۔ کسی چیز کو مولا قبول ہی نہیں کرتا مولا کی شان میں، اور دوست بنا ہوا ہے۔ امام نے کہا اچھا اب دیکھو ایسا کرنا، اب اس سے تم بحث نہیں کرنا، بحث ہو چکی، بحث نہیں، اب یہ کرنا کہ اس کو لے کے ایک دن باتوں باتوں میں لگا کے کسی میدان میں جانا کہ جہاں پر بلند کوئی پہاڑی مقام ہو، ٹیلا بنا ہو،
اس کے اوپر اس کو باتیں کرتے ہوئے چڑھ جانا کہ اور ذرا اس پہ سیر کریں. جب اوپر پہنچ جانا تو اس کا ہاتھ جو ہے خوب مضبوط ایسے پکڑنا کہ وہ چھڑا کے بھاگنے نہ پائے. روز زور سے پکڑے رہنا. اور اس کے بعد ہاتھ پکڑ کے پھر یہ کہنا کہ جتنے فضائل ہم نے علی کے سنائے ہیں قرآن اور حدیث سے اور جتنے واقعات سنائے ہیں، اگر وہ سب غلط ہیں تو آسمان سے مجھ پر آگ گرے، اور اگر تو جھوٹا ہے اور ولایت علی کا انکار تو تجھ پہ آگ گرے، بھاگ نہیں. اب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا ہاتھ چھڑا کے، تم بھاگنے نہیں دینا، آسمان سے فیصلہ آئے گا. ہم تو امام صادق کے اسی بات پہ بیٹھے ہیں کہ جو سچے ہیں وہ بھی کھل جائے گا، جو جھوٹے ہیں وہ بھی